اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ دبئی 70 سے زائد پاکستانی بزنس مین گولڈن ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ڈاکٹر گولڈن ویزے کا استعمال کر کے دبئی پہنچنے والے پہلے شخص بن گئے۔ یو اے ای انتظار کی گھڑیاں ختم۔ ایئر عربیہ نے 10 اگست سے ابوظہبی سے فیصل آباد اور ملتان کے لیے پروازوں کا اعلان کر دیا۔ اماراتی حکام کو مزدوروں کو بڑا ریلیف، ایک سال کے دوران 300 ملین درہم کے مالی تنازعات حل کروا دیے۔ ہندوستان متحدہ عرب امارات کی پروازیں تقریباً 2 اگست تک معطل رہیں گی۔ یو اے ای شوہر کے فون کی جاسوسی کرنے کے الزام میں بیوی پر 8,000 درہم جرمانہ عائد۔ متحدہ عرب امارات نے مملکت میں بارشیں بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا۔ دبئی نے تیز رفتار روپ وے ٹرانسپورٹ سینٹر متعارف کرنے والا پہلا خلیجی شہر بن گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دبئی 70 سے زائد پاکستانی بزنس مین گولڈن ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان بزنس کونسل کے صدر احمد شیخانی کا کہنا ہے کہ دبئی میں 73 پاکستانی بزنس مین نے 10 سالہ گولڈن ویزا حاصل کر لیا ہے۔ احمد شیخانی کا کہنا تھا کہ 250 سے زائد افراد نے گولڈن ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا، جن میں سے 73 افراد کو گولڈن ویزا مل چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بزنس کونسل نے دبئی چیمبر آف کامرس کے اشتراک سے یہ قدم اٹھایا تھا۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی چیمبر کے زیر سایہ کام کرتی ہے، جس کا مقصد یو اے ای اور پاکستان کے درمیان تجارت، کامرس اور سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ڈاکٹر گولڈن ویزے کا استعمال کر کے دبئی پہنچنے والے پہلے شخص بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ ایک پاکستانی ڈاکٹر کے لیے پریشان کن سفر کا خوش کن اختتام تھا، جو کراچی سے اپنی بیوی اور 3 بچوں سمیت گلف ایئر کے بوئنگ 777 جہاز پر دبئی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے لیے ان کا گولڈن ویزا کام آ گیا۔ آدم وائٹل ہسپتال دبئی میں میڈیکل ڈائریکٹر اور ہیڈ آف انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر سعید نادر ماہ جون میں اپنی بیمار والدہ کی عیادت کے لیے کراچی آئے تھے، جہاں ان کی والدہ کی ہنگامی طور پر بائی پاس سرجری کی جانی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ گولڈن ویزے نے انہیں سفری پابندی کے باوجود پاکستان واپس آنے کا اعتماد دیا اور وہ اپنی بیمار والدہ کی عیادت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ یو اے ای انتظار کی گھڑیاں ختم۔ ایئر عربیہ نے 10 اگست سے ابوظہبی سے فیصل آباد اور ملتان کے لیے پروازوں کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایئر عربیہ ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابوظہبی سے پاکستان کے شہروں فیصل آباد اور ملتان کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے۔ ایئر لائن نے ایک ای میل میں کہا ہے کہ ایئر عربیہ ابوظہبی کو یہ بتائے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کے شہروں فیصل آباد اور ملتان کے لیے 10 اگست سے براہ راست پروازیں شروع کرنے جا رہی ہیں۔ 3 گھنٹے کی براہ راست پرواز ہفتے میں 2 بار آپریٹ کی جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی حکام کا مزدوروں کو بڑا ریلیف، ایک سال کے دوران 300 ملین درہم مالی تنازعات حل کروا دیے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں حکام نے ایک سال کے دوران مزدوروں کے 300 ملین درہم سے زائد کے مالی تنازعات کو حل کیا ہے۔ منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ امرتائزیشن نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ سال جون تک 22 مزدوروں کے مقدمات کو حل کیا ہے، جس میں 18,670 ملازمین شامل تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ہندوستان متحدہ عرب امارات کی پروازیں تقریباً 2 اگست تک معطل رہیں گی۔ متحدہ عرب امارات کے قومی کیریئر اتحاد ایئر ویز نے پیر کو بتایا کہ بھارت سے متحدہ عرب امارات کی پروازیں تقریباً 2 اگست تک معطل رہیں گی۔ ایئر لائن کی کسٹمر سروس کے نمائندوں نے مسافروں کو اس کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تازہ اپ ڈیٹ سے آگاہ کیا، تاہم یہ بات بھی کہی گئی کہ متحدہ عرب امارات کے حکام کی ہدایت پر منحصر ہے کہ اس تاریخ میں توسیع کی جائے۔ ایئر لائن نے مسافروں سے مزید معلومات کے لیے اپنی ویب سائٹ سے مربوط رہنے کو بھی کہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ یو اے ای شوہر کے فون کی جاسوسی کرنے کے الزام میں بیوی پر 8,000 درہم جرمانہ عائد۔ امارات الیوم کے مطابق راس الخیمہ کی سول کورٹ نے ایک خاتون کو
8,100 درہم اپنے شوہر کو بطور ہرجانے کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خاتون پر الزام تھا کہ وہ شوہر اور اس کی پہلی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو شوہر کے موبائل سے چوری کر کے اس کی بیٹی کو بھیجتی رہی ہے۔ نجی گفتگو کے لیک ہونے کے بعد پہلی بیوی اور شوہر کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے، جو بعد میں دونوں کو درمیان طلاق کا باعث بنے۔ اس سے پہلے راس الخیمہ ہی کی ایک عدالت نے ملزمہ کو خفیہ طور پر شوہر کی ای میلز تک رسائی حاصل کرنا اور پھر نجی گفتگو شیئر کرنے کے الزام میں 1 ماہ قید کی سزا سنا چکی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات نے مملکت میں بارشیں بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے ایک اعلیٰ افسر کا کہنا ہے کہ ابھی تک بارشیں بڑھانے کے لیے ڈرونز کا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن نئی ٹیکنالوجی کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر احمد حبیب نے پیر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ حالیہ بارش ہر سال اس موسم میں ہونے والی بارشوں کے مطابق ہیں۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے کلاؤڈ سینڈنگ کے تحت بارشوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر حبیب کا مزید کہنا تھا کہ کلاؤڈ سینڈنگ ڈرونز اس کے پاس موجود ضرور ہیں، لیکن انہیں UAE میں بارشوں میں اضافے کے لیے ابھی استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی نے تیز رفتار روپ وے ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرنے والا پہلا خلیجی شہر بنے گا۔ دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے رومی ویز انڈسٹری کی ایک اہم کمپنی فرانسیسی موبلٹی اسپیشلسٹ MND کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ MBD کے ذریعے تیار کردہ کیبل لائن سسٹم کا مقصد ہوائی نقل و حمل کے لیے مکمل طور پر نیا تجربہ پیش کرنا ہے۔ کیب لائن کو شہر کے موجودہ انٹر ماڈل ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو مربوط کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ مکمل طور پر خود کار ڈرائیور لیس ٹرانسپورٹ سسٹم میں 45 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ریسیوں پر چلنے والی خود سے چلنے والی کیبنز ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے پیر کے روز UAE بھر میں کورونا کے 1549 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ مزید برآں وزارت کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1510 رہی، جبکہ وائرس سے مزید 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نئے کیسز ملک بھر میں کیے جانے والے کورونا کے 2,32,399 نئے ٹیسٹوں کے نتیجے سامنے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ UAE میں کورونا وبا کے آغاز سے 26 جولائی 2021 تک کورونا کے 6,73,185 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس دورانیے میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 6,50,683 ہے۔ تاہم وائرس کے باعث اب تک 1927 اموات ہو چکی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اس کورونا کے 20,575 فعال کیسز ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔